السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، ایک سوال کیا گیا ہے کہ کلاس کے اندر طلباء کا اپنے استاد کے استقبال کے لیے کھڑا ہونا یہ کیسا ہے؟ دیکھیں، دو مختلف چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جس طرح عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ استاد کلاس میں آتا ہے اور طلباء بالکل ایک دم سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں استاد کی تعظیم کے لیے، اس کے ادب کے اندر جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ صورت ہے۔ ایک صورت ہے کیونکہ کوئی مہمان آیا ہے، آپ کے گھر میں آیا ہے، کوئی آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے، تو آپ اس کا استقبال کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں یا آگے بڑھ کر اس کو ملتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ یہ دو مختلف صورتیں ہیں۔ جہاں تک پہلی صورت کا تعلق ہے کہ استاد کے ادب و احترام میں سٹینڈ اپ جو کلاس کا ایک ہوتا ہے، کھڑے ہوتے ہیں سارے طلباء، یہ غلط ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من احب ان یتمثل له الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا جو بندہ یہ بات پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے لیے اس کی تعظیم میں کھڑے ہوں، اس کو یہ بات پسند ہے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اچھا، اب اگر یہ کہا جائے کہ استاد کو تو یہ بات پسند نہیں ہے، وہ اگر کوئی ٹیچر کہے کہ جی میں پسند نہیں کرتا لیکن بچے ادب کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، بھائی اگر آپ کو یہ بات پسند نہیں ہے تو آپ طلباء کو منع کر دیں کہ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کی یہ حدیث ہے تو کھڑا نہیں ہونا چاہیے، تو طلباء رک جائیں گے۔ اگر آپ منع نہیں کر رہے، آپ کو پتہ بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دل میں کہیں نہ کہیں شیطان نے بات ڈالی ہوئی ہے۔ اگر آپ کے دل میں نہیں بھی ہے یہ بات، تو پھر بھی وسوسہ تو موجود ہے نا کہ کبھی آپ کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے آپ کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں، بھی میرا بڑا پروٹوکول ہونا چاہیے۔ اور کئی تو اساتذہ ایسے ہیں کہ اگر طلباء ان کے جو ہے وہ استقبال کے لیے یا ان کی تعظیم میں کھڑے نہ ہوں تو وہ غصہ کرتے ہیں، وہ ناراض ہوتے ہیں اس بات کے اوپر کہ میرے استقبال پہ کیوں نہیں کھڑے ہوئے۔ تو اب یہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ آپ نے فرمایا جو یہ پسند کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ اور مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے کہ صحابہ کرام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر ان کو کوئی محبوب ہستی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود وہ آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتے، یہ آپ کو ناپسند ہے، اس لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ لہٰذا جو استاد کے استقبال کے لیے کھڑا ہونا جو ہے اور جو ایک سٹینڈ اپ ہوتا ہے کلاس کا، یہ بالکل غلط ہے، بلکہ اکثر علماء نے تو اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اگر اس کو حرام نہ بھی سمجھیں تو کم از کم جو ہے شدید ترین کراہت اس کی موجود ہے، اور شیطان کی طرف سے خدشہ ہے کہ بندے کے دل میں کبھی وسوسہ ڈال دے اور بندہ یہ سمجھے کہ واقعی میرا پروٹوکول، لوگ میرے لیے کھڑے ہوں، تو یہ بڑی خطرناک بات آپ نے فرمایا، اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ اچھا، دوسری صورت جو ہے کہ اگر آپ کا کوئی مہمان آیا ہے، گھر میں کوئی آیا ہے، تو اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھنا یہ جائز ہے۔ اس کی کئی ایک دلائل موجود ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے گھر میں جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آتی تھیں تو آپ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے اور ان کو پھر ان کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ بٹھاتے۔ اسی طرح جب نبی کریم علیہ السلام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے تو وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسی طرح سے استقبال کرتی اور آپ کو ساتھ لے جا کر آپ کی جگہ پر بٹھایا کرتی تھی۔ اور اسی طرح حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب توبہ قبول ہوئی تھی تو مسجد کے اندر جب وہ تشریف لائے تو رسول اللہ کے گرد حلقہ تھا، لوگ بیٹھے تھے، تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ وہ حلقے کو چھوڑ کر آگے بڑھتے ہیں اور آپ سے مصافحہ کرتے ہیں، آپ کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جب بنو قریظہ کا فیصلہ کرنا تھا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جب تشریف لائے تھے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا تھا کہ قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کے لیے آگے بڑھو، ان کا استقبال کرو۔ تو کسی کے آمد پر اس کے ساتھ ملنا، اس کا استقبال کرنا، اس کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو کر اس سے مصافحہ کرنا، بات چیت کرنا، استقبال کے لیے کھڑے ہونا، مصافحے کے لیے کھڑے ہونا، یہ جائز ہے، اس کے دلائل موجود ہیں۔ ہاں، اگر استاد کلاس میں آتا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے
اور استاد سے ملتا ہے اور اس سے کوئی سوال وغیرہ کر لیتا ہے یا ان کو ان کی جگہ پر بٹھانے کے لیے لے کر جاتا بتاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن تمام طلباء کا بالکل بغیر نہ کوئی سوال ہے نہ مصافحہ ہے، ایسے ہی یوں کھڑے ہو جانا اور اس کو ہر دفعہ کا معمول بنا لینا، یہ غلط ہے، یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ تو میری اساتذہ کرام سے درد مندانہ اپیل ہے کہ اس کام سے باز آ جائیں، یہ کام نہ کیا کریں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے بڑی وعید سنائی ہے، اور ہماری حکومت کو بھی چاہیے، وزارت تعلیم کو چاہیے کہ بالخصوص جو ہے وہ اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر یہ کام ہوتا ہے تو وہاں پہ اساتذہ کو پابند کریں کہ یہ حرام کام ہے، ناجائز کام ہے، غیر شرعی فعل ہے، اور جو ہے وہ اس کی روک تھام کے لیے کام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔